اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 44 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تو نے جانب ان لوگوں کے اوتو دیے گئے جو نصیباً حصہ من الکتابی کتاب سے، کیا آپ نے ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا دیکھا نہیں؟ یہ اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف اور بالخصوص یہودیوں کی طرف، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مدینہ میں نازل ہوئی اور یہودی مدینہ کے اطراف میں موجود تھے، آباد تھے، اور مدینہ کے اندر بھی، تو ان کی طرف خاص طور پر اشارہ ہے کہ ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے تورات ان کے اوپر نازل ہوئی اور عیسائیوں کے اوپر انجیل نازل ہوئی، تو یہ جو ایک بڑی کتاب ہے اللہ کے پاس، اس میں سے کچھ حصے تھے جو ان میں لکھے گئے اور نازل ہوئے۔ یشترون الضلالۃ، خریدتے ہیں وہ گمراہی کو، کہ وہ خود بھی گمراہی کو خریدتے ہیں۔ ہے ان کے پاس اللہ کی کتاب کا حصہ، یعنی کتاب تورات اور انجیل، لیکن وہ خود گمراہی کو خریدتے ہیں۔ یعنی ایک انسان کے پاس اگر ایک سیدھا راستہ ہو اور جان بوجھ کر وہ الٹے راستے کی طرف چلا جائے اور وہاں پہ اس کو نقصان ہو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے جان بوجھ کر سیدھا راستہ چھوڑا اور الٹے راستے کو اپنا مقصد بنایا اور خریدا۔ انسان خریدتا ہے کیا گمراہی؟ یشترون الضلالۃ، خریدتے ہیں وہ گمراہی کو۔ ظاہر ہے جو سیدھا راستہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جیسے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور اب قرآن پاک ہی واحد کتاب ہے جو کہ علم کی پوری ایک کتاب ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ جس کی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اصل شکل میں موجود ہے۔ اور اگر ایک شخص اس کتاب کے احکامات کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کسی اور کے احکامات کو ماننا شروع کر دے تو وہ گویا اس نے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ جیسے ایک انسان آنکھوں دیکھا راستہ چھوڑ کر ایسی بھول بھلیوں میں پڑ جائے جو راستہ اس نے دیکھا نہ ہو، پھر وہ ظاہر ہے راہ گم کر دے گا، تو اس کو ہم گمراہ کہیں گے۔ وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان تضلوا السبیل، بھٹک جاؤ تم راستے سے، یعنی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ۔ یہ یہودیوں کی سازش بھی تھی اور خواہش بھی تھی کہ جیسے ہم نے گمراہی خرید لی ہے، ہم برے راستے پر ہیں، تو مسلمان بھی اسی راستے پر چلے۔ یعنی یہودی جو تھے وہ اللہ کے دین کو بیچتے تھے، اس کے احکامات کو چھپاتے تھے اور عوام کو وہی احکامات بتاتے تھے جس پر وہ خود عمل پیرا ہوتے تھے۔ ظاہر ہے ان احکامات کو وہ پیچھے رکھ دیتے، چھپا دیتے، جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے، ورنہ عوام ان سے پوچھتی کہ آپ خود تو عمل کرتے نہیں ہو تو ہمیں کیسے بتاتے ہو؟ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے دین کو بیچنا۔ دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ اس کے عوض کچھ قیمت لیتے تھے، کوئی کام لیتے تھے، کوئی پیسے لیتے تھے، کوئی اجرت لیتے تھے، پھر وہ بات یا اسلام کی وہ کرتے تھے۔ تو یہ گمراہی کا راستہ تھا، اور اس راستے سے جب بندہ لالچ میں اسلام کے دین میں، اس کی تبلیغ میں، اس کی نشر و اشاعت میں، اس کے نازل کرنے میں اگر انسان لالچ میں پڑ جائے تو پھر وہ بیچ میں سے وہ چیزیں ہضم کرنا شروع کر دیتا ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کا لالچ پورا نہیں ہوتا۔ یعنی عوام کو وہی احکامات بتاتا ہے جس سے
وہ اس کی دکانداری چلے یا اس کی شخصیت کی پروان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ وہ خود گمراہ ہیں، برے راستے پر ہیں، اس لیے وہ آپ لوگوں کو بھی اپنا ہم نوا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جو شخص دلہ ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ساری دنیا ہی دلہ بن جائے، جو بغیرت ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ساری دنیا ہی بغیرت ہو، جو غیرت مند ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ساری دنیا غیرت مند ہو۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جیسا وہ ہے باقی دنیا کو بھی ویسا ہی بنا لے، تاکہ اس کی بات کی یا اس کے عمل کی تائید میں ساری دنیا کھڑی ہو جائے، وہ اکیلا یہ عمل کرنے والا نہ ہو۔ اس طرح نیک لوگوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو نیکی رکھ کے راستے پر لگائیں، نماز کے راستے پر لگائیں، روزہ دار بنائیں، لوگوں کو سچ بولنے والا بنائیں، امانت دار بنائیں۔ اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کو بے ایمان بنائیں، اور اس طریقے سے ان کی جو ہے وہ اڈا چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اور سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، تاکہ ہم پورے دین پر عمل کرنے والے ہوں اور اللہ کے دین کے بدلے گمراہی خریدنے والے نہ ہوں، جو کہ یہودیوں کا طریقہ تھا۔ جزاک